ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 61 کے ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان الفاظ کی درست ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو آئیے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو نہایت آسان طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ واو زبر وا، یا پیش یو، وایو، نون جیم زبر ند، جیم لام زیر جل، لام کھڑی زبر لا۔ یہاں پر جیم کے بعد یا اور الف دونوں خالی ہیں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ نون کو ہم نے جیم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، پھر جیم مشدد کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے نام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر اللہ کے نام کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ وَيُنَجِّي اللَّهَ، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ہل۔ یہاں پر بھی ہا کے بعد الف خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ذال یا زیر زی، زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہیں، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِي، نون تا زبر نت، تا زبر تا، نتا۔ یہاں پر بھی الف خالی ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قوف واو زبر قو، قوف کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو لین کی مثال ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ نتقو، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، بِمَفَازَتِهِمْ۔ یہاں پر آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، دوران تلاوت یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے بھی اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، اس کو بھی ہم ہجے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ لام الف زبر لا، یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی مثال ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا زبر یا، میم سین زبر مس، سین پیشو، یا مسو، ہا پیشو، یا مسو، میم سین پیش مس، سین واو مد پیش سو۔ یہاں پر میم کے بعد الف اور لام بالکل خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ میم کو ہم نے سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور سین کو سختی سے پڑھیں گے۔ مسو، حمزہ پیش او، یا مسو مسو، لا یمسہم السوء ولا هم يحزنون۔ یہاں پر لاسٹ پہ نون کے اوپر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اسی صورت کی آیت نمبر 64 کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ، قُل جو لفظ ہے اس میں قوف کو موٹا پڑھیں گے، اور أَفَغَيْرَ اللَّهِ جو لفظ ہے اس میں غین کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ را کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے اور اللہ کے نام سے پہلے را کے اوپر زبر ہے،
تو यहाँ पर अल्लाह के नाम को हमने मोटा पढ़ना है। अक्सर लोग इस अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ देते हैं। अफ़ा ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, ता हमजा ज़बर ता, यहाँ पर ता के बाद हमजा साकिन है, यानी हमजा के ऊपर जज़म है, तो इसको हम झटके से पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको झटके के बगैर ही पढ़ देते हैं। ता हमजा ज़बर ता, मीम पेश मु, ता मु, रा वाव नून मद पेश रू, नून या मद ज़ेर नी, ता मुरूनी, यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज को घुमाना। तअमुरूनी अअबुदु, अअबुदु अय्युहल जाहिलून। इस लफ्ज़ में जीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे और वाव साकिन है, तो ये वाव मद्दा की मिसाल है। नून के ऊपर ज़बर है, जब वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में नून साकिन हो जाएगी। अय्युहल जाहिलून, अय्युहल जाहिलून। उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मुश्किल अल्फाज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।